نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، اس ویڈیو میں آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف اور صحیح مسلم میں اس واقعے کو دونوں کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تین آدمی ایسی جگہ غار میں جا کر پھنسے کہ جہاں پر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے، اور اس وقت وہ غیبی مدد ان کے ساتھ آئی ان کے تین اعمال کی بنیاد پر کہ ان میں سے ہر ایک آدمی نے ایک ایسی نیکی اخلاص کے ساتھ کر رکھی تھی جو وہ اس برے وقت میں جہاں پر موت یقینی تھی وہاں پر ان کے عمل کے بقدر وہ موت آ کر لوٹ گئی۔ اور وہ واقعہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین آدمی سفر میں تھے اور راستے میں ایک بیابان جنگل میں اچانک سے بہت زور کی ایک آندھی آئی اور طوفان، بارش، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر ادھر جگہ ڈھونڈتے رہے اور پھر ایک ان کو غار ملی اور اس غار میں پناہ، یہ اپنی جان بچانے کے لیے اس غار میں پناہ لینے کے لیے اندر گھسے، اور چونکہ آندھی پانی زوردار تھا تو ایک بڑا سا پتھر آ کے غار کے منہ پر آ کر گر گیا کہ غار کے اندر جانے کا آنے کا بس ایک وہی راستہ تھا۔ جب یہ غار کے اندر پھنس گئے تو اب ایسی حالت میں پھنسے کہ اگر یہ آواز وہاں سے لگائیں تو کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں۔ اتنا بڑا پتھر آ کے غار کے منہ پہ گرا کہ اگر تینوں آدمی مل کے بھی اس کو ہٹانا چاہیں تو اس پتھر کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ ایسی تڑپ تڑپ کے موت آنے والی تھی کہ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے اس غار کے اندر موت آنی تھی۔ اب کوئی اسباب اور کوئی سبب جب سامنے نہیں بچا تو سوائے اللہ کے اس وقت کوئی نہیں یاد آیا، اور تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس حال میں ہم کریں کیا۔ تو بھائی مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ بھائی ہم میں سے ہر ایک آدمی اللہ سے دعا کرے گا اور ہم میں سے جس نے جو عمل جو ایک نیک کام اللہ کے لیے کیا ہو اس نیک کام کو اللہ کے سامنے رکھو اور اس کے طفیل میں اللہ سے دعا کرو۔ تو سب سے پہلے ایک صاحب کی باری ہے، انہوں نے دعا کرنا شروع کی اور کہا میرے اللہ تو عالم الغیب ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، تجھے پتا ہے کہ اس رات کے بارے میں کہ میں روزانہ رات میں دودھ لے کر آتا تھا، جب دو کے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور جب تک میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا کہ جب تک میں اپنے والدین کو دودھ نہیں پلا لیتا تھا۔ اس دن رات میں مجھے کسی وجہ سے دیر ہو گئی اور میں جب دودھ لے کر پہنچا تو میرے بچے بھی بھوک کے مارے تڑپ رہے تھے، پریشان تھے، اور میں گھر جب پہنچا تو میرے والدین دونوں سو چکے تھے۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو اس نیند میں دودھ کے تقاضے کی وجہ سے جگاؤں، اور ادھر میرے بچے بھوک کے مارے تڑپتے رہے، اور میرا یہ بھی ضمیر گوارا نہیں کیا کہ آج تک میں نے اپنے ماں باپ کی دودھ پلائے بغیر اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، حتیٰ کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے روتے روتے سو گئے، اور یہاں تک کہ وقت صبح فجر کا آ گیا، اس وقت میرے والدین کی آنکھ کھلی اور میں نے ان کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر اس وقت یہ میں نے عمل تیرے لیے کیا تھا تو اللہ آج مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یہی دعا کرنی تھی کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹکا، اتنا کھلا پتھر غار کا منہ کہ تھوڑی سی روشنی یا ہوا آنے کی جگہ بنی، لیکن اتنی نہیں بنی کہ یہ فرمایا کہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک آدمی نکل پائے۔ اب چونکہ مشورے میں طے تھا، اب دوسرے آدمی نے اپنا عمل پیش کیا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک رشتہ دار تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا، ہمیشہ میں اس کو پانے کے لیے فراق میں رہتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے شہر میں قحط ساری آئی اور لوگ بڑے پریشان، اس وقت بھی میں بڑا مالدار تھا، امیر لوگوں میں تھا، اور وہ اس وقت میرے پاس مدد کے لیے آئی۔ جب اس وقت میرے پاس مدد کے لیے آئی تو کئی دن کے فاقوں میں تھی، پریشان حال تھی۔ اب میرے دماغ میں شیطانی فطور آیا کہ آج تو یہ ہمارے تمام تقاضوں حاجت کو پورا کرے گی، کیونکہ یہ مجبوری کی حالت میں آئی ہے۔ تو میں نے اس نے جو مجھ سے تقاضے رکھے تو میں نے کہا میں ٹھیک ہے، میں اتنی اشرفیت تجھے دینے کے لیے، اتنا سامان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تجھے بدلے میں میری ایک شرط پوری کرنی پڑے گی، میری حاجت کو پورا کرنا پڑے گا۔
وہ اس وقت مجبور تھی، فاقے کی حالت میں تھی، کرتی نہیں تو کیا کرتی، موت اس کی یقینی تھی کہ اگر آج اس کی بات نہیں مانوں گی تو بھوک پیاس کے مارے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی۔ وہ بیچاری مجبوری میں تیار ہو گئی، اور جو ہی میں نے جو رقم طے تھی، جو سامان طے تھا، اس کو دے دیا، اور میں اپنا ارادہ پورا کرنے کے قریب تھا تو اس نے مجھ سے اچانک سے یہ کہا کہ دیکھ، میں تیرے لیے جائز نہیں ہوں، اللہ سے ڈر، خدا کو خوف کر۔ اچانک سے اس کے الفاظ سنتے ہی میرے بدن کے روئیں کھڑے ہو گئے اور میں فوراً پیچھے ہٹا، اور میں نے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی بات سن کر، اور میں نے اس سے کہا کہ لے، یہ تمام سامان اور مال یہ سب ہے، سب تو ایسے ہی لے جاؤ، مجھے معاف کر۔ اے اللہ، اس وقت یہ عمل تیرا خوف میرے دل کے اندر تھا، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اللہ وہ غلط کام کرنے سے رک گیا۔ اگر اے اللہ اس وقت میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا تو اللہ آج مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ فرمایا کہ پتھر تھوڑا اور کھسکا، لیکن ابھی اتنا نہیں کھسکا کہ تینوں میں سے کوئی بھی نکل پائے۔ اب تیسرے آدمی نے اپنا عمل پیش کیا۔ تیسرے آدمی نے اپنا کیا عمل پیش کیا کہ وہ اپنے شہر کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنے علاقے کا کتنا بڑا تاجر تھا، لوگ میرے پاس کام کے لیے آتے، کام کرتے، اور اجرت میں اپنا جو ان کی اجرت طے ہوتی تھی میں ان کو ان کا پیسہ دے دیا کرتا تھا۔ ایک وقت میرے پاس ایک مزدور آیا اور وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو الگ کر دیا۔ میں سچا تاجر تھا، میں نے کبھی بھی پوری زندگی امانت میں اللہ خیانت نہیں کی، میں نے اس کی مزدوری کو الگ کر دیا، اور اس کی پیسے سے ایک میں نے بھیڑ خریدی، بھیڑ بڑی ہوئی، اس نے بچے دیے، اور میں اس کے بچے خریدتا رہا، بیچتا رہا، فروخت کرتا رہا۔ پھر میں نے اس سے بڑے جانور گائے خریدی، اسی طرح میں اس کو خریدتا رہا، بیچتا رہا، یہاں تک کہ اس کی اجرت سے ایک بہت بڑا بھیڑوں کا، گایوں کا اور بکروں کا ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ ایک وقت کسی تقاضے پر وہ پریشان ہوا، اور اس وقت وہ میرے دروازے پر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے پہچانا؟ میں نے کہا میں نے پہچانا کہ تو میرے یہاں مزدوری کرنے آیا تھا۔ اور اس نے کہا کہ میں اس وقت بڑا پریشان ہوں، اور میں اپنی وہ اجرت جو آپ کے پاس کام کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، وہ آج مجھے اس کی بہت سخت ضرورت ہے، مجھے میری اجرت دے دیں۔ میں اسے لے جا کر اس بھیڑوں کی باڑوں میں لے کر گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ دیکھ، تمام جتنی بھی یہاں بھیڑ بکریاں گائے ہیں، سب کی سب تیری مزدوری ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی دیکھ، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، مجھ سے مذاق مت کر، مجھے تو میری مزدوری دے دے، اس وقت میں بڑا پریشان ہوں، تاکہ میں اپنی مزدوری لے کر اپنے گھر چلا جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھ، میں مذاق نہیں کرتا، تو اپنی مزدوری جب میرے پاس چھوڑ کر گیا تھا تو میں نے تیری مزدوری کے پیسوں سے ایک بھیڑ خریدی، اور میں اسے خریدتا رہا، بیچتا رہا، ان کے بچے ہوئے، اس سے ایک یہ بہت بڑا ایک ریوڑ تیار ہوا ہے، یہ سارا کا سارا تیری نظر ہے، اس کو لے کے جا۔ اور وہ بیچارہ آنکھوں میں آنسو بھرتا ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر کو چلا گیا۔ اللہ، اس وقت میں نے اگر یہ عمل تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، کہ اللہ ہم سب کو اس جو ہے مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ غار کا منہ اوپر جو آ کے ایک چٹان تھی، وہ کھسکی، اور اتنی کھسک گئی کہ تینوں کے نکلنے کے راستے بن گئے۔ تینوں آدمی خوشی خوشی روتے ہوئے، خوشی کے آنسو لے کر باہر نکلے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نکلے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال جتنے بھی کریں، اس میں اخلاص والے عمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت کوئی سبب اسباب جب موجود نہیں تھا تو وہ نیک اعمال جو اللہ کے لیے کیے گئے تھے، وہ اعمال انسانوں کے کام آئے۔ اس لیے ہر عمل کے اندر انسان چاہے وہ چھوٹا عمل کرے چاہے بڑا عمل کرے، ایک پیاسے کتے کو اگر پانی پلا دیا اور نیت یہ ہے کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو کل قیامت کے اندر اور دنیا کے اندر یہ کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلا دینا اس کی نجات کا دنیا میں اور آخرت میں سبب بن جائے گا۔ بڑے بڑے محلات بنا دیے، بڑے بڑی مسجدیں بنا دی، بڑے بڑے تعاون کر دیے، لیکن نیت اگر ریاکاری کی ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کی ہے، تو یہ فرمایا اس کا سارا عمل دنیا میں اس کو نہ نفع دینے والا ہے اور نہ ہی اس کی آخرت میں کام آئے گا۔ اس لیے ہر عمل میں اخلاص ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے والا بنا دے۔